الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 21 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ زیر بحث ہے، اور اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ اپنے غار سے اٹھے، ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے لوگ بھی مطلع ہو گئے۔ مسیحی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، وہ بھی اور شہر کے دوسرے لوگ بھی غار میں آئے، انہوں نے دیکھا، ان لوگوں سے ملاقات کی، اور اس طرح یہ بات متحقق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اپنے ان بندوں کی حفاظت فرمائی، ان کو کئی برسوں کے لیے سلا دیا، پھر اٹھایا، اور ایسے وقت میں اٹھایا جب کہ بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے زمانے میں جو مشرکانہ تہذیب غلبہ پا چکی تھی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا۔ سیدنا مسیح کے ساتھیوں کی تبلیغ و دعوت کے نتیجے میں جو تحریک اٹھی، اس نے بالآخر سلطنت روما کو مسخر کر لیا، اور قسطنطین نے مسیحیت قبول کر لی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری سلطنت میں لوگ جوک در جوک مسیحی ہونے لگے، اور وہ دین جو سیدنا مسیح لے کے آئے تھے، یعنی توحید کا دین، تنہا ایک پروردگار کو اپنا خالق اور مالک ماننے کا دین، اس کا غلبہ ہو گیا۔ ان لوگوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہوئی، اور خاص طور پر پیغمبر جس چیز کی منادی کرنے آئے ہیں کہ تم ایک دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، اس کی نشانی، اور بڑی غیر معمولی نشانی لوگوں نے بچشم سر دیکھ لی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ چنانچہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، یعنی جس طرح پہلے وہ اسباب پیدا ہوئے تھے کہ وہ شہر سے نکلیں، ایک غار میں آئیں، وہاں پناہ لیں، آرام کے لیے لیٹیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو برسوں کے لیے سلا دے، اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے ایک شخص کو شہر میں بھیجا، اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کے حالات پر مطلع ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، اور تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ لوگ تو یہاں پر کم و بیش 2 صدیوں تک سوتے رہے ہیں، جس طرح کہ مسیحی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 196 سال کی مدت گزر گئی تھی۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے، ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کس طرح مطلع ہوئے، اس کی تفصیلات ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ بات کہ پیش نظر مقصد کیا تھا، وہ یہی مقصد تھا کہ قیامت کے بارے میں
ایک بڑی نشانی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ قیامت پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی مضمون ہے، وہ قیامت ہی کی منادی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی چیز پر وہ لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کے احوال سناتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید انذار اور بشارت سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجنے کا اصلی مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کر دیا جائے، اور وہ اگر صحیح رویہ اختیار کریں تو انہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی بشارت دے دی جائے، اللہ کی خوشنودی کی بشارت دے دی جائے، اللہ کے فردوس کی بشارت دے دی جائے۔ ان لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہوئی، اور یہ فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یعنی اب جب یہ سب ہو گیا تو پھر کیا چیز سامنے آئی؟ ایک تو اس واقعے کے زمانے کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ جس وقت ہوا اصلی مسئلہ یہی زیر بحث تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ مشرکانہ مذاہب کے مقابلے میں کیا امتیاز رکھتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اگر اسی دور کا ہے جس کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے، ہمارے ہاں کی روایتوں میں بھی اور مسیحی روایتوں میں بھی، یہ واقعہ اگر اسی دور کا ہے جس کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے، تو اس حسی دلیل کی ضرورت، یعنی ایک ایسی دلیل جس کو لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی دینونت ہے، جزا و سزا ہے، جو اس نے بنی اسرائیل کے لیے برپا کر رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اسی لحاظ سے سیدنا مسیح کو بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی یعنی اصحاب کہف بھی اس کی ایک بڑی نشانی بن کے سامنے آئے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی نشانی تھی جس کو لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے یہ متحقق ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ یہ برسوں سوتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ نے ان کو اٹھا کر ہمارے لیے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ اس حسی دلیل کی ضرورت غالباً اس لیے پیش آئی کہ اس زمانے میں مسیحی دعوت یونان کے فلسفے اور رومی شرک و بت پرستی کی روایت سے نبرد آزما تھی۔ ایک جنگ اس وقت برپا تھی۔ یونان کا فلسفہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے تھا، رومیوں کی شرک اور بت پرستی کی ایک پوری تہذیب تھی جو ماضی میں موجود تھی، اور اس کے اثرات ہر جگہ دیکھے جا سکتے تھے۔ اس میں قسطنطین نے جب مسیحیت کو قبول کیا تو ایک کشمکش برپا ہوئی، اور یہ کشمکش علم کی سطح پر بھی تھی، فکر کی سطح پر بھی تھی، اور عام لوگوں کے ہاں عمل کی سطح پر بھی۔ اس میں یہ بات کہ قیامت برپا ہوگی، اس میں ہم سب جواب دہ ہوں گے، مسیح علیہ السلام کی دعوت میں یا پیغمبروں کی دعوت میں یہ چیز بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کے ذریعے سے یا اس حسی دلیل کے ذریعے سے ایک واقعہ بنا کر پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانی دکھائی، یعنی اصحاب کہف کو دو صدی کے بعد زندہ کر کے، وہ سو رہے تھے، ان کو اٹھایا اور اٹھا کے دکھا دیا تاکہ زندگی بعد موت کے معاملے میں عقلی دلائل کے ساتھ یہ حسی دلیل بھی پیش کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنا عقلی دلائل پر رکھی ہے۔ یہی ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھیں، اس میں جو وجودی حقائق ہیں ان کا جائزہ لیں، اور پھر ان کا جائزہ لے کر عقلی طور پر پیغمبروں کے دعووں کو سمجھیں، یعنی اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ وہ نئی دنیا ہی اصل دنیا ہے، اور انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ عقلی دلائل تو پیغمبر پیش کرتے رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دلائل بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید بھی ان دلائل سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک حصی دلیل بھی پیش کر دی جائے، یعنی ایک مشاہدے کی دلیل بھی پیش کر دی جائے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ نئے نئے جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسیحی ہوئے ہیں، ان کے لیے دین کا یہ بنیادی عقیدہ فلسفیانہ منہ شگافیوں کا موضوع بن کر نہ رہ جائے۔ انسان کے لیے ہمیشہ سے جو چیز قبول کرنی مشکل ہوئی ہے وہ یہی قیامت کی منادی ہے۔ وہ جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو بظاہر اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ایسی محکم دنیا ہے، ایک بڑی کائنات ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی؟ اسی طرح سے یہ باقی رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ایسے ہی قائم رہے گی۔ چنانچہ فلسفے نے بھی سب سے پہلے جو چیز قبول کی وہ اسی کائنات یا عالم یا دنیا کی قدامت تھی کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی ہے۔ اس وقت تک بھی الحاد جب خالق کے مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارا خالق در حقیقت یہی کائنات ہے، اسی کو وہ شعور حاصل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہمیں بناتی بھی ہے اور پھر اپنے آغوش میں سما بھی لیتی ہے، اور اسی طرح یہ چلتی رہے گی۔ اس کے مقابل میں انبیاء علیہم السلام نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ نہیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، اس میں ایک باشعور مخلوق یعنی انسان اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ مر کر مٹی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اور اس کائنات کو بھی ایک نئی صورت دے دے گا، وہ اس کی حقیقی ابدی صورت ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ اس دنیا میں سب سے بڑی خبر ہے جس کو پیغمبروں نے دیا ہے، اور اسی خبر کو دینے کی وجہ سے ان کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دینے والے، یہ بڑی خبر لوگوں تک پہنچانے والے۔ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اس عقیدے کے بارے میں اول تو فلسفیانہ منہ شگافیوں کی بنا پر ترددات پیدا ہوں گے، لوگ اس کو ماننے کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوں گے، مانے تو اس کی ایسی صورت بنا دیں گے جو پیغمبروں کے بتائے ہوئے علم کے خلاف ہوگی۔ چنانچہ فلسفیوں نے اگر مانا بھی ہے قیامت کو تو کبھی اس کو ایک روحانی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے، کبھی انسان کی خودی میں پیدا ہونے والے تغیرات کی حیثیت سے مانا ہے، اور کبھی دوسری اسی طرح کی توجیحات کر کے اس کی اصل حقیقت کو مسخ کیا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت میں یہ ایک سیدھا صاف نقطہ نظر ہے کہ جس طرح کی دنیا تم اس وقت دیکھ رہے ہو اس کا ہم اعادہ کریں گے، نعیدہ، اس کو دہرا دیں گے، لیکن اس کے نقائص کو دور کر کے دہرائیں گے۔ وہ ایک کامل دنیا ہوگی، اس میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو موت و حیات کا کارخانہ ہے، لیکن اس میں حیات ہوگی، اور وہ حیات ابدی حیات ہوگی، لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں جئیں گے۔ اس عقیدے میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ اب جب کہ مسیحیت ریاست کا یا ملک کے حکمرانوں کا مذہب بن گئی ہے تو صحیح طریقے سے لوگ اس کو سمجھیں اور جانیں اور پرانے تصورات کے اسیر ہو کر نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی پیش کی۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانیاں نمودار ہوتی رہی ہیں، پیغمبر کھڑے کیے جاتے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بڑے معجزات بھی ہوتے رہے ہیں۔ بائبل اور قرآن دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں، یعنی زمانہ رسالت وہ زمانہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب ہم زمانہ ما بعد رسالت میں جی رہے ہیں۔ وہ زمانہ رسالت تھا، اس میں پیغمبر بھیجے جا رہے تھے، نشانیاں پیش کی جا رہی تھیں، اور یہ ساری چیزیں تاریخ کو منتقل کی گئیں تاکہ آنے والے لوگ بھی ان سے سبق حاصل کریں۔ بائبل اور قرآن دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں
اس طرح کے حصی دلائل اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے، یعنی ایسی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں جن کے نتیجے میں لوگ متنبع ہوں اور وہ غفلت سے بیدار ہو کر پیغمبروں کی اس منادی کو سنیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اس دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب ختم ہو جائے گا، اس زمین و آسمان کو ہم ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر وہ ابدی دنیا وجود میں آئے گی جو اصل مقصود ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہی وہ چیز تھی جس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، ذرا خیال کرو جب ان کے معاملے میں یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، یعنی اب جب وہ دوبارہ جا کے لیٹے اور ان پر موت واقع ہو گئی تو خیال ہوا کہ یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، انہوں نے غیر معمولی اقدام کیا تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک اپنی بہت بڑی نشانی دکھائی ہے، تو لوگوں میں ایک عقیدت کے محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جہاں غار میں یہ لوگ سو گئے ہیں اور اب ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں، وہاں ان کی کوئی یادگار بنا دی جائے۔ انسانوں میں یہ بڑی فطری چیز ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی کہیں نمودار ہوئی ہے، اللہ کے کسی بندے نے کوئی بڑا معرکہ لڑا ہے تو وہاں کوئی علامت بنا دی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی جنگیں پیش آئیں، یا کسی جگہ پر آپ کھڑے ہوئے، کسی جگہ آپ نے پناہ لی، ان سب مقامات پر کچھ نہ کچھ یادگاریں بنائی گئی ہیں۔ وہ یادگاریں کس قسم کی ہونی چاہیے؟ تو انبیاء کے دین میں یہی روایت رہی ہے کہ وہاں اللہ کی مسجد بنا دی، یعنی یادگار کے طور پر بھی اگر کوئی چیز اختیار کرنی ہے تو وہ اختیار کی جائے جس میں اللہ کی عبادت ہو، جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شرک یا کوئی مشرکانہ روایت قائم ہو جائے۔ تو بالعموم یہی طریقہ ہے، چنانچہ ہم مدینہ میں بھی دیکھتے ہیں، مکے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مقامات پر صحابہ کرام کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے مسجدیں ہی بنائی ہیں زیادہ تر۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ بحث ہونے لگ گئی کہ اب ان کی یادگار کیا بنائی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تشویش نہ کرو، یعنی اس میں کچھ کھوج کرید کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس ایک عمارت بنا دی جائے، یہ عمارت گویا ایک یادگار ہوگی، اور اس طریقے سے لوگوں کو ان کی داستان سننے یا یہاں آنے کی ترغیب ہوتی رہے گی۔ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے یہ نشانی اگلی نسلوں کے لیے بھی علم کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا خیال کر کے انہوں نے یہ تجویز پیش کی۔ ربہم عالم بہم، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اب یہ بحث کیا ہو رہی تھی، کیا چیز تھی؟ میں نے لکھا ہے یعنی اس معاملے میں بحث کر رہے تھے کہ کون سا گروہ یا فرقہ ان سے نسبت کا زیادہ حقدار ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے لیے کس کی رائے مانی جانی چاہیے۔ جیسا اختلاف لوگوں میں ہوتا ہے ویسا ہی ہوا، لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، اور اس میں یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ کون زیادہ حقدار ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کا فیصلہ یہاں مانا جانا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اہل حق کے ساتھ اس ظالم دنیا نے ہمیشہ یہی معاملہ کیا ہے۔ زندگی میں تو ان کو لوگوں کے پتھر کھانے پڑے، لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پوجے گئے۔ عام طور پر انسان یہی کرتا ہے، زندگی میں چونکہ معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی اختلاف ہو گیا، کہیں کسی تدبیر میں، کہیں زاویہ نظر میں، تو اس وجہ سے زندگی میں تو طعن و تشریح مسیح و موسیٰ کو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پوجے گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی مرنے کے بعد یہی ہوا کہ مختلف گروہ اور فرقے ان کے ساتھ قرب کے مدعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس روایت کے زیادہ بڑے امین ہیں، کچھ دوسرے اور دعوے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح بزرگوں کے ساتھ نسبت کے معاملے میں مختلف گروہ ہیں، فرقے ہیں، وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوا۔
ربہم عالم بہم، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے کس موقع پر کہی؟ میں نے وضاحت کی ہے، یہ بات انہوں نے بحث کو ختم کرنے کے لیے کہی کہ غار والوں کے عقائد و نظریات اور مقام و مرتبے کو بحث و نزاع کا موضوع نہ بنایا جائے۔ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ اس کو اب بحث کا موضوع نہ بنائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کافی بحث ہو گئی، بلکہ معاملہ خدا کے سپرد کر دیا جائے اور ان کے غار پر ایک عام عمارت بنا دی جائے جس سے یہ جگہ محفوظ ہو جائے۔ اس طرح کی کوئی عمارت بنا دی جائے جس سے قبر محفوظ ہو جائے، جگہ محفوظ ہو جائے، تو یہ ایک زاویہ نظر ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا تو اس کی دیواریں قائم رکھی گئیں، اور بتدریج بعد کے زمانوں میں ان کو پختہ بھی کر دیا گیا، اور اب اس پر ایک گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ عام عمارت بنانے کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اس میں پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے، باہر سے نہ آئے، اس کو بند کر دیا جائے، یا اسی طرح بارش سے یا طوفانوں سے یا اور اس طرح کی چیزوں سے کوئی معاملہ نہ ہو اور ایک یادگار قائم رہے۔ تو انہوں نے بھی یہ چاہا کہ اس طرح کی عمارت بنا دی جائے اور زیادہ بحث نہ کی جائے، اس میں تفتیش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک یادگار بن جائے۔ آیت میں ربہم عالم بہم کے جو الفاظ آئے ہیں ان میں ایک مضاف عربیت کی روح سے محذوف ہے، یعنی عالم و باحوالہم، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے حالات سے زیادہ واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا نقطہ نظر رکھتے تھے، اس وقت تک 196 سال بھی اگر مان لیا جائے تو 2 صدیاں کم و بیش گزر چکی تھیں، لوگوں کے یہاں فرقے اور گروہ بھی بن چکے تھے، اور ہر فرقہ، ہر گروہ اس طرح کی غیر معمولی نشانی کو اپنے عقائد سے وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بحث ہو گئی ان میں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، یعنی دوسری رائے بھی موجود تھی لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی عام عمارت یا کوئی مقبرہ ٹائپ کوئی چیز نہیں بنائیں گے، بلکہ ایک مسجد بنائیں گے، اللہ کی عبادت گاہ بنائیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو جگہیں بھی بنائی جائیں ان سب کو مسجد کہتا ہے۔ چنانچہ گرجے ہوں، سینیگاگ ہوں، یہ سب مسجد ہیں، یعنی اصل حقیقت ان کی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اصل کے لحاظ سے اسلام ہے، اس کے نام لوگوں نے الگ الگ رکھ لیے ہیں، کسی نے یہودیت رکھ لیا، کسی نے نصرانیت رکھ لیا، یہ اسلام کے مختلف فرقے بن گئے اور فرقوں نے اپنے نام رکھ لیے۔ جیسے کہ بعد کے زمانوں میں جب فرقے بنے ہیں تو کچھ شیعہ ہو گئے، کچھ سنی ہو گئے، پھر کچھ ان میں آگے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اصل نسبت ہے وہ اسلام کی نسبت ہے، اور جو اصل نام ہے وہ مسلمان کا نام ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، اس دین کے ماننے والے ہمیشہ سے مسلمان کہلاتے رہے ہیں، یہی ان کا نام ہے۔ یعنی مختلف زبانوں میں اس کے مفہوم کے لحاظ سے الفاظ اختیار کیے گئے، لیکن یہی حقیقت ہمیشہ موجود رہی، اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسلمان کا نام پسند فرمایا عربوں کے لیے، اور ان کے ہاں پھر یہ نام یعنی مسلم یا جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے، گویا سبمیشن کی تعبیر ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے، ماننے والوں کو مسلمان۔ تو مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کی مذہبی شناخت یہی ہے، یعنی دنیا میں انسان اپنے لیے بہت سی شناختیں اختیار کرتا ہے، یہ انسان کے ساتھ ایک فطرت لگی ہوئی ہے، وہ الگ شخصیت رکھتا ہے، اس لحاظ سے ہر شخص کا نام الگ رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی برادری ہوتی ہے، اس کا کوئی خاندان ہوتا ہے، اس کی اپنی روایات کے لحاظ سے بھی لوگ اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے
لیکن ہماری مذہبی شناخت وہ صرف مسلمان ہے، اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ اور اس دین میں جو عبادت گاہ بنائی جاتی ہے، جو معبد بنایا جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائی جاتی ہے، اس کا نام اللہ نے مسجد ہی رکھا ہے۔ لوگوں نے آگے پھر یا مختلف فرقوں نے اپنے اپنے نام اختیار کر لیے ہیں، تو گرجے ہوں یا یہود کی عبادت گاہیں ہوں جن کو اب سینیگوگ کہتے ہیں، یہ سب اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے مسجد ہے۔ تو یہاں مسیحیوں کے ہاں یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی رائے اس معاملے میں غالب رہی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ مسجد بنائیں گے، میں نے وضاحت کیا، یعنی خدا کی عبادت کا بنائیں گے۔ ہم کوئی مقبرہ نہیں بنائیں گے، کوئی مزار نہیں بنائیں گے، کوئی یادگار کی عمارت نہیں بنائیں گے، بلکہ مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد میں لوگ آ کے اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ جیسے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہوئے تو مسجد اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو یادگار ہمارے پاس بنی اسرائیل کے ہاں توحید کی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ ہیکل سلیمانی یا ہماری تعبیر میں مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد ہی بنائی جائے گی، یعنی خدا کی عبادت گاہ بنائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ تنہا اسی کے ماننے والے تھے۔ یعنی انہوں نے یہ استدلال کیا کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، تنہا اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا، ان کو دھمکی دی گئی۔ یہ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید پرستی ہی کی وجہ سے ان کو قیامت کی ایک بڑی نشانی بنایا ہے۔ تو ہم ان کو جہاں یہ دفن ہو گئے ہیں اسی طریقے سے قائم رکھیں گے، اور یہاں ایک عبادت گاہ، اللہ کی عبادت گاہ بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ تنہا اسی کے ماننے والے تھے۔ اسی کی خاطر غار میں آ کر، یعنی اللہ ہی کی خاطر غار میں آ کر چھپے تھے، اور اسی نے، اللہ تعالیٰ ہی نے، یہ عظیم الشان نشانی ان کے ذریعے سے دکھائی ہے، قیامت کی نشانی یہ کہ اللہ بندوں کو موت کی نیند سو جانے کے بعد اٹھائے گا اور اٹھا کر زندہ کر دے گا۔ اس کے لیے اصل میں علیہم مسجدہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں بھی ایک مضاف ہمارے نزدیک محذوف ہے، یعنی علی کہفہم۔ مطلب یہ تھا کہ ان کا جو غار ہے اسی کے اوپر ہم ایک مسجد بنا دیں گے، نیچے غار میں یہ مدفون ہے، یہاں ان کی قبریں رہیں گی، اور اوپر اللہ کی عبادت گاہ بنا دیں گے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ آئیں گے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اس وقت بھی مختلف یادگاروں کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف جگہوں پر جو مسجدیں حرمین میں بنائی گئی ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، یہاں جنگ احد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، تو وہاں مسجد بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ جائیں تو کوئی شرک یا بت پرستی یا کسی اور کے لیے جذبات پیدا نہ ہوں، بلکہ بندہ مسجد میں داخل ہو اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ تو یہ بھی گویا شرک کے استحصال کی ایک صورت ہے، اور اس کی خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ اگر کسی بڑے آدمی یا کسی غیر معمولی نشانی کے لیے کوئی یادگار قائم رکھنی ہو تو مسجد ہی بنانی چاہیے، تاکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ یہی صورت ابن علیہم بنیانہ میں بھی ہے۔ صالحین کا عام طریقہ یہی رہا ہے کہ اگر کسی کی یادگار بنائی جائے، یعنی اول تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی یادگاریں بعد میں پھر شرک کے مراکز بن جاتی ہیں، لیکن اگر بنائی جائے تو مسجد ہی کی صورت میں بنائی جائے، تاکہ جو لوگ وہاں آئیں وہ خدا کو یاد کریں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو اس طرح سے گویا یہاں یہ رہنمائی بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اگر کسی وقت کوئی غیر معمولی عزت حاصل ہو، وہ اللہ کی نشانی بن جائیں، اپنے علم کے لحاظ سے بن جائیں، اپنی دینی خدمات کے لحاظ سے بن جائیں، اور لوگ اپنی عقیدت ان کے ساتھ ظاہر کرنا چاہیں مرنے کے بعد، تو اس کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ مقبرے اور قبریں بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی جائے، ان کے رسوم پیدا کر دیے جائیں اور ایک نئی شریعت داخل کر دی جائے۔
اس میں بھی اگر یادگار بنانی ہو تو مسجد بنانی چاہیے، لوگ آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اپنا سر اس کے سامنے جھکائیں، یہی صالحین کا طریقہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر